discussion have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade. Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. इंडोनेशिया के सदर से बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडोनेशिया के सदर ने कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में JF-17 ठंडे तैयारों की सलामी एजाज़ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान के हर शोबे में तरक्की के मौक़े मौजूद हैं जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म भी ताजिर बरादरी के मसाइल हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत का जोर डंडे पर रहा है लेकिन मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। वफाक की माशी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए सूबों को ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए। ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय। मुल्क की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामज़न है। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, अवामी राय, करप्शन के खिलाफ जंग, शफाफियत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। IMF की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मुअस्सर नफाज पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामज़न करना एक कठिन मरहला था। हमने सियासत की कुर्बानी दी और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्ज़ों से निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफ़ील होगा। बानी PTI से मुलाकात का दिन। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडियाला जेल और अतराफ के रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। बानी PTI की तीनों बहनें गोरखपुर नाके पर पहुंच गईं। अलीमा खानम का कहना था, तमाम नाके तोड़कर यहां पहुंच गई हूं, आए मुझे गिरफ्तार कर लें। मुलाकात ना हुई तो एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे। सरकारी डॉक्टर बानी PTI का मुआयना करते हैं और मखसूस रिपोर्ट्स बनाते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से मुलाकात हमारा हक है। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। बहुत बार बार कह रही है हमें सियासत में मत लाएं, अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें, लेकिन हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हम सिर्फ फौज से बात करेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि सियासत में कौन ला रहा है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये गंदी और घटिया मुहिम चलाते हैं और फिर कहते हैं हमसे बात कर लो। फौज बार बार कह रही है हमें सियासत में मत लाएं, ये कहते हैं हम सिर्फ फौज से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ऑपोजिशन में होने का ये मतलब नहीं कि दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। KP में PTI जलसे के दौरान निहायत गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार में इजाफा हुआ। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम की वजह से अदालतों को बिल्कुल मफलूज किया गया। जब हमें मौका मिलेगा हम इस तमाम 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट सबको इंशाअल्लाह ताला इसको ख़त्म करेंगे। 26वीं और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफलूज किया गया, जब मौका मिला ख़त्म कर देंगे।
انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. چاہتے ہیں ملک میں عدالتیں آزاد ہوں. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو. کہا ہم آئین و قانون کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں. وکلاء انصاف اور تحفظ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. اڈیالہ جیل اور اطراف راستوں پر پولیس کی اضافی نفری. بانی پی ٹی آئی کی طبی معائنے کے لیے پیمز اسپتال کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی. جیل حکام نے پیمز اسپتال کو خط لکھا تھا. سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا. ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا. یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے. ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے. تحریک انصاف کا انجام بھی ایم کیو ایم جیسا ہی نظر آ رہا ہے. سیاست کرنے والا سیاسی طور پر زندہ رہے گا. گالم گلوچ والوں کا انجام بانی ایم کیو ایم جیسا ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا. ان کی جو حرکتیں ہیں نتیجہ پابندی ہی نکلتا ہے. بڑے فیصلے بانی کی حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے. بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا. پی ٹی آئی کو جو پیغام بھیجا ہے وہ ان کو مل جائے گا اور پوری قوت سے ملے گا. فوج اور سربراہ کے خلاف حد عبور کریں گے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. چار گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا. اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے, لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کی بیان. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے آج عمران خان -1 شروع ہو گئے. بانی پی ٹی آئی -1 ہونا شروع ہو گئے ہیں. پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے. پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا. کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. سینیٹر فیصل وعدہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. بولے بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل کر دی جائے گی. قمر جاوید باجوہ کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر آرمی چیف بنے. بانی پی ٹی آئی قمر باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے. سب نے اپنی اپنی کوششیں کی مگر اللہ کی مہربانی سے فیلڈ مارشل دنیا کے سامنے ہے, موازنہ کر لیں. اللہ نے جو عزت عاصم منیر کو دی دنیا تسلیم کر رہی ہے. نااہلی, پابندی, گورنر راج, غداری اور 9 مئی کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے. 10 دسمبر سے آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات. وفد نے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی. شرجیل میمن نے کہا کراچی کے لیے بایو گیس پر چلنے والی بسوں کی خریداری کا عمل شروع کیا جا رہا ہے. یہ بسیں نہ صرف ماحول دوست ہوں گی بلکہ ہر بس آئی ٹی ایس پر مشتمل ہوگی. بایو گیس اور ای وی گاڑیوں سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مدد ملے گی. ریڈ لائن ایک شہر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور میں نے یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی گوش گزار کی ہے, یہ بات میں نے وزیر ٹرانسپورٹ کو بھی گوش گزار کی ہے. میرا اپنا ماننا یہ کہ ہمیں یونیورسٹی روڈ کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ٹرانسپورٹ کو بتا دیا ریڈ لائن ایک مسئلہ ہے, یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی قیادت تبدیل ہونے سے وسائل بہتر ہوئے. پہلے چائنا اور روڈ کٹنگ ہوتی تھی, اب نہیں کرنے دیں گے. تم لوگوں سے ٹاؤن یوسیز نہیں چل رہی, گھر جاؤ, ہم چلا کر دکھائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو 2 روزہ دورے پر ترکمانستان جائیں گے. انٹرنیشنل فورم برائے امن اعتماد میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی ترکمانستان کے صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی. بدعنوانی کے خلاف جدوجہد پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے. صدر آصف زرداری کا عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر پیغام. کہا پاکستان نے وقت کے ساتھ احتسابی نظام بہتر بنایا ہے. اختیارات کے غلط استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کے کیسز میں رقوب واپس لی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا
جدید دور میں بدعنوانی کے طریقے تیزی سے بدل رہے ہیں، مالی بدعنوانی کے خلاف ٹھوس اقدامات حکومت کی ترجیح ہیں۔ 9 دسمبر 1971 آبدوز ہنگور کی لازوال بہادری اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی روشن علامت۔ پاک بحریہ آج ہنگور ڈے منا رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا 9 دسمبر 1971 کو ہنگور کے عملے نے جانبازی اور دلیری کی ایک درخشندہ تاریخ رقم کی جو آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے۔ یہ دن باور کرواتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری اور دفاع وطن کے لیے عزم محکم رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک بحریہ اپنے شاندار ماضی کی طرح آج بھی ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی دستاویزی فلم ہدف جاری کر دی۔ ڈگری تنازع کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کیس قابل سماعت قرار دینے کی مخالفت کی۔ ایبٹ آباد میں خاتون ڈاکٹر کے قتل کا کیس، 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈی پی او کہتے ہیں ڈاکٹر وردہ کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ مقتولہ کے والد کا پولیس پر رشوت لینے کا الزام، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف ڈاکٹرز کا مختلف شہروں میں احتجاج، مظاہرین نے مردان نوشہرہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کی تحقیقات، پولیس نے باپ اور بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ دوران تفتیش ملزم اقبال نے بتایا بیٹے، بیٹی اور بیوی نے رات 3:30 بجے آ کر بتایا بہو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اقبال کے بیان کے مطابق بیوی بستر پر جا کر لیٹی، کمبل اوڑھا تو وہ بھی انتقال کر گئی۔ بیٹی صوفے پر جا کر لیٹی تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یاسین کی جانب سے نیند کی گولیاں کھانے کا انکشاف، پولیس کے مطابق یاسین نے 15 خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ Countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China, subsidizing and then India. Tell me about it. They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو زرعی درآمدات خصوصاً چاول پر نئے ٹیرف لگانے کی وارننگ دے دی۔ وائٹ ہاؤس میں کسانوں کے لیے بڑے امدادی منصوبے کے اعلان کے دوران حکام نے بتایا بھارتی چاول کی درآمدات سے مقامی کسان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکی مارکیٹ میں بھارتی چاولوں کی ڈمپنگ برداشت نہیں کریں گے، ضرورت پڑی تو ان پر ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ نیشنل گیمز میں میڈلز کی جنگ، وابڈا کے سمیع اللہ گیمز کے تیز ترین ایتھلیٹ بن گئے۔ 10.30 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑ کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان آرمی کے عثمان علی نے دوسری پوزیشن کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا۔ پاکستان آرمی ہی کے راشد ریاض نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور سروں کے سلطان، عالمی شہرت یافتہ قوال گلوکار راحت فتح علی خان 51ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے قوال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے راحت فتح علی خان نے اپنے والد فرخ فتح علی خان اور استاد نصرت فتح علی خان سے تربیت حاصل کی۔ راحت فتح علی خان نے جو کلام بھی گایا وہ سامعین کے دلوں میں گھر کر گیا۔